السلام علیکم دوستو، صلاح الدین کے ایپیسوڈ 88 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے سلطان نور الدین شہزادے مودود کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ہم سب کو اپنا دشمن بنا لیا اور ہم سے غداری کی، تم نے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھا، اب تمہارا وقت آ چکا ہے، اب تمہاری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ دوسری طرف عوارم کا سپاہی عوارم کو آ کر بتاتا ہے کہ صلاح الدین اور اس کے سپاہی محل میں داخل ہو گئے ہیں۔ عوارم کہتا ہے کہ یقیناً وہ محل حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہرگز نہ ہو پائے، اور جاؤ سپاہیوں کے ساتھ جاؤ اور اسے ختم کر دو۔ سپاہی وہاں سے جانے لگتا ہے، تبھی وہاں پر صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور عوارم دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ صلاح الدین عوارم کو کہتا ہے کہ تمہارا اختتام آ گیا ہے عوارم، اور سپاہیوں کو کہتا ہے ان سب کو مار ڈالو، اور ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے صلیبی کمانڈر جو کہ محل کے قریب پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے اور کہتا ہے صلاح الدین اندر داخل ہو چکا ہے، سپاہی دیواروں پر موجود ہے، ہمیں جلد از جلد صلاح الدین کو روکنا ہوگا اس سے پہلے وہ شام حاصل کر لے۔ وہ جیسے ہی محل کی طرف بڑھنے لگا ہوتا ہے تبھی وہاں پر کارتگین آ جاتا ہے۔ کارتگین کہتا ہے کہ بھیڑیا سردیوں میں زندہ رہتا ہے لیکن برداشت کی ہوئی ٹھنڈ کو نہیں بھولتا، اور کہتا ہے آپا خاتون اور میری بہن کو قید کرنے کا کیا مقصد تھا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ صلاح الدین اور اس کے سپاہی وہاں موجود تمام صلیبیوں کو مار دیتے ہیں، اور صلاح الدین عوارم کو کہتا ہے کہ اب تمہارا کھیل ختم عوارم کہتا ہے ابھی میری تلوار گری نہیں، اور صلاح الدین پر حملہ کر دیتا ہے۔ صلاح الدین اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کو نیچے گرا دیتا ہے اور کہتا ہے اب ہر جگہ اسلام کا پرچم بلند ہوگا اور ہماری شمشیر کا مزہ تم بھی چکھو گے، اور یہ سرزمینیں تمہارے لیے قبر بن جائے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے سلطان نور الدین کو مودود کہتا ہے میں اپنے حق کے لیے لڑا ہوں، میں بالکل شرمندہ نہیں، لیکن تم شرمندہ ہوگے، تم میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو، میں نے جو سب کیا وہ سب ٹھیک تھا، میرے ساتھ ناانصافی کرنے کی وجہ سے تمہارا تخت تباہ ہو جائے گا۔ اس پر سلطان نور الدین کہتے ہیں تمہاری خواہش نے حق اور باطل میں فرق دیکھنے سے بھی تمہیں روک دیا تھا، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، عدالت انصاف صرف یہی ہوگا کہ تم مار جاؤ۔ پھر سلطان نور الدین رسی مودود کے گلے میں ڈالتے ہیں اور اس کا گلا دبا دیتے ہیں۔ دوسری طرف کارتگین کو صلیبی کمانڈر کہتا ہے تم دولت کی طرف ہو اس لیے تم ہم پر حملہ نہ کرو۔ اس پر کارتگین کہتا ہے بھیڑیا جانتا ہے کہ کس موسم میں اسے کہاں کھڑا ہونا ہے، مگر یہ گیدڑ مختلف ہے، اگر بات اس کے گھرانے پر ہو تو وہ انتقام ضرور لیتا ہے، اور کارتگین کہتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے صلاح الدین عوارم کو قلعے کی دیوار کے پاس لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس سرزمین کو اپنے لہو سے سراب کریں گے اور اس کو آباد کریں گے، ہم آخری دم تک یہ سرزمین کسی کے حوالے نہیں کریں گے اور کوئی یہ ہم سے نہیں چھین سکتا، اور اپنی تلوار نکال کر عوارم کا گلا اتار دیتا ہے اور اس کو قلعے کی دیوار سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین اپنے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے سورج کی طرح ہماری سرزمین پر طلوع ہونے والی فتح نئی فتوحات کی خوشخبری سنا رہی ہے، ظالموں کے لیے ڈراونا خواب اور مظلوموں کے لیے سایہ بنے یہ تلوار، زمین سے کفر کی تاریخی مٹائے گی یہ تلوار، اور اللہ کے دعوے کی تمام دنیا پر حاکمیت تک میں اپنی تلوار میان میں نہیں رکھوں گا، اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر دیتا ہے، اور تمام سپاہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان نور الدین مودود کا گلا دبا رہے ہوتے ہیں، تبھی وہاں پر سلطان نور الدین کی والدہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں نے اپنے بیٹوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اپنے ہی بھائیوں کے جلاد بن جائے۔ دوسری طرف کارتگین صلیبی کمانڈر کو بتاتا ہے کہ مودود کو شکست ہو گئی ہے۔ اس پر کمانڈر کہتا ہے کہ مودود تم پر لعنت ہو، تم سے ایک کام نہیں سنبھالا گیا، اور کارتگین اس کمانڈر کو کہتا ہے کہ جلد ہی سلطان نور الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ شام آتے ہی ہوگے۔ یہ سن کر صلیبی کمانڈر کا سپاہی کہتا ہے کہ جناب ہمیں واپس چلنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ شام بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، اور صلیبی کمانڈر اپنے سپاہیوں کو واپس جانے کا حکم دیتے ہیں اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔
اس کے بعد صلاح الدین کو ایک سپاہی آ کر بتاتا ہے کہ خیر کی خبر آئی ہے کہ سلطان نور الدین نے شہزادے مودود کو شکست دے دی ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں ہم نے بھی شام پر قبضہ کر لیا ہے اور عوارم کو بھی جہنم واصل کر دیا ہے۔ اب جیسے ہی سلطان نور الدین یہاں پر پہنچتے ہیں ہم اپنے اگلے حملے کی تیاری کریں گے۔ ہم اب اگلا حملہ غزہ پہ کریں گے۔ دوسری طرف سلطان نور الدین کی والدہ سلطان نور الدین کو کہتی ہے کہ مودود کو معاف کر دو، اس کی پہلی غلطی تھی، اور کمانڈر شیر کو سلطان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں سلطان اچھی خبر ہے کہ ملک شام کو فتح کر لیا گیا ہے۔ سلطان نور الدین کی والدہ کہتی ہے دیکھو بیٹا یہ بھی ایک اشارہ ہے۔ اس پر سلطان کہتے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں گا لیکن یہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور مجھ سے معافی مانگے۔ اس پر سلطان نور الدین کی والدہ کہتی ہے تم سلطان سے معافی مانگو۔ مودود کہتے ہیں میں حق پر ہوں، میری کوئی غلطی نہیں، میں کیوں معافی مانگوں؟ اس پر ان کی والدہ کہتی ہے کہ ہماری روایات کے مطابق بڑوں کی نافرمانی کرنا بھی ایک غلطی ہے، اس لیے تم معافی مانگو۔ اور مودود کہتے ہیں کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ سلطان کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، لیکن تم اب واپس نہیں جاؤ گے، تم میرے اگلے حکم تک اسکلان قلعے میں قیام کرو اور میں تمہاری فوج کو اپنی تحویل میں لے رہا ہوں۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر صلاح الدین کارتگین کو کہتا ہے تم وقت پر آئے ہو کارتگین، تمہارا شکریہ۔ اس پر کارتگین کہتا ہے اب میں تم سے اس پر غنیمت نہیں مانگوں گا کیونکہ یہ سب کچھ میں نے اپنی باجی اور آپا خاتون کے لیے کیا ہے۔ اس پر عصمت خاتون کارتگین کو کہتی ہے تم یہاں پر دولت کے کہنے پر آئے ہو، کیا دولت تم سے اس بات کا حساب نہیں لے گا؟ اس پر کارتگین کہتا ہے کہ میں کیا کہتا، میری آپا اور میری باجی کی جان خطرے میں تھی تو میں یہی کہہ سکتا تھا، اور تم لوگ بے فکر رہو، دولت مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں کارتگین تم محتاط رہنا، شہزادہ دولت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور تم فی الحال کچھ دن کے لیے یہاں پر شام میں ہی قیام کر لو۔ اس پر کارتگین کہتا ہے کہ بھیڑیا اپنے غار میں ہی جا کر آرام کرتا ہے اور میں جاؤں گا اپنے قبیلے اور اپنی گھوڑی کا دودھ پیوں گا، اور یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف مودود صلیبی کمانڈر کو گھیر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ دیا اور مجھے آغا کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا، اور میں تمہیں اب زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس پر صلیبی کمانڈر کہتا ہے آخر تم کیا کر رہے ہو، دھوکہ تمہیں میں نے نہیں بلکہ دولت نے دیا ہے۔ مودود کہتا ہے اس سب کا کیا مطلب؟ اس پر وہ صلیبی کمانڈر کہتا ہے کہ ہم میدان جنگ میں تھے جب صلاح الدین نے شام پر حملہ کر دیا اور ہمیں واپس جانا پڑا، لیکن ہمارا راستہ کارتگین نے روک لیا۔ اس پر مودود کہتا ہے کہ کارتگین تو میرا ماتحت ہے۔ صلیبی کمانڈر کہتا ہے کہ اگر کارتگین تمہاری مدد کے لیے آ جاتا تو میں شام کو بچا لیتا اور تمہارا تخت بھی بچ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور ہمارے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے۔ مودود کہتے ہیں ہم دولت کو شہین سمجھتے تھے، وہ کوا نکلا، کارتگین بھیڑیا نہیں بلکہ گیدڑ نکلا، میں ان سب کو معاف نہیں کروں گا جس سب نے میرا یہ حال کیا ہے، چلو بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ مودود اپنے سپاہی لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شہزادہ دولت کو ایک سپاہی آ کر بتاتا ہے کہ سلطان نور الدین نے مودود کو شکست دے دی ہے اور صلاح الدین نے شام پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس پر شہزادہ دولت کہتے ہیں کہ کیا مطلب، یہ کیا خبر ہوئی، اور میں نے کارتگین کو مودود کی مدد کے لیے بھیجا تھا، اس نے کیا مودود کی مدد نہیں کی؟ سپاہی کہتا ہے کہ کارتگین کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی۔ شہزادہ دولت کہتے ہیں چلو تیاری کرو، ہمیں خود جا کے دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم محل کا سین دیکھیں گے جہاں پر سلطان صلاح الدین سلطان نور الدین کو کہتے ہیں کہ اب غزہ کی جنگ کے حوالے سے ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے شہزادہ مودود اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہزادہ دولت کے قبیلے آتا ہے اور کہتا ہے کہ شہین کوا بن گیا، تم نے میری پیٹھ پیچھے غداری کی ہے، میں اس کا حساب لوں گا۔ اس پر دولت کہتے ہیں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تخت چلے جانے سے تمہیں بہت غم ہوا ہے، اس لیے شاید تم اپنی عقل کھو بیٹھے ہو،
तुम सल्जूकी शहजादे के सामने किस तरह खड़े हो। इस पर मदूद कहता है, हमने तुम्हें सल्जूकी समझकर बहुत इज्जत दी थी, लेकिन तुमने गद्दारी की। इस पर दौलत कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो मौदूद, मैंने तुम्हारी मदद के लिए कारतगीन को भेजा था। मौदूद कहता है कि कारतगीन मेरी मदद के लिए नहीं पहुंचा, बल्कि इसके बरक्स उसने सलीबी कमांडर का रास्ता रोका और हमारे हाथ से शाम भी चला गया और मेरा तख्त भी। दौलत कहते हैं कि ये भेड़िए के लिबास में गीदड़ निकला, इसने तुम्हें नहीं बल्कि मुझे भी धोखा दिया है। इस पर मदूद कहता है, कारतगीन में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें धोखा दे और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। दौलत कहते हैं, तुम अपनी हद में रहो मदूद। नूरुद्दीन जंगी ने तुमसे तख्त छीना है, लेकिन वो मेरा भी दुश्मन है। और कहता है कि मैं क्यों ऐसा करूँगा, तुम्हारे साथ गद्दारी क्यों करूँगा। इसके बाद वो कहता है कि कारतगीन ने जो किया वो गलत था, मुझे मेरे दोस्त के सामने शर्मिंदा किया है। और वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि कारतगीन को गिरफ्तार कर लो और यहाँ लेकर आओ, मैं उसको सज़ा दूंगा। इसके बाद मदूद दौलत को कहता है, अगर तुमने मेरे साथ गद्दारी नहीं की तो हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा। इस पर दौलत कहता है कि तुम अपने सिपाही भी खो चुके हो और अपना तख्त भी। अब सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन से मैं अपने तरीके से लड़ूंगा, अब तुम जा सकते हो। इसके बाद सलाहुद्दीन नूरुद्दीन को बताता है कि सलीबी पुष्टपनाही करने वाले मार चुके हैं, अवारम को मार दिया है, अब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं, हम गज़ा पर हमला कर सकते हैं और गज़ा पर कब्ज़ा भी कर सकते हैं। इस पर सुल्तान कहते हैं कि ठीक है, एक फ़ौजी दस्ता तैयार किया जाए और गज़ा पर हमला किया जाए और अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो। तो दोस्तों इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल आल सीरीज़ 2024 को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।